بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیلہ آپا کیسی تھیں یہ عمر سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ شادی کے پہلے دن جھاڑو پکڑا کر انہوں نے عمر کی عزت افزائی کا آغاز کر دیا تھا۔ نئی دلہن کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر جہاں محلے کی خواتین نے لبوں میں انگلیاں دبا لی تھیں، وہیں عمر کو خوش دیکھ کر حیران بھی تھیں۔ روٹی برتن جھاڑو سے لے کر گھر بھر کے کپڑے دھونے تک سے فراغت حاصل کر کے بیٹھنے والی جمیلہ آپا انتہائی زیرک چھوٹے سے قد کی عورت تھیں، تو وہیں عمر لمبے قد سے لمبے لوگوں کے بے وقوف ہونے کا مقولہ سچ ثابت کرتی نظر آتی تھیں۔ دیور کی تنخواہ بھی وہ عمر سے چھپ کر گنتیں، اسے ہوا تک نہ لگنے دیتیں۔ بیچاری عمر اس میں بھی خوش تھی۔ تھوڑا سا کباب کا سالن اور گن کے دی گئیں 2 روٹیاں اسے وہ اپنے ہاتھوں سے جمیلہ آپا دیتیں۔ رہی ساس تو ساس اور بڑی بہو کی مثالی دوستی ایسی کہ نہ سنی نہ دیکھی۔ دونوں ٹالی کے درخت تلے ٹھٹھا مار کے ہنستیں تو عمر بھی ہنسی میں خود بخود شریک ہو جاتی۔ دیور دفتر سے آ کر لکڑیاں کاٹتا اور عمر پھلکے بنانے میں تیز۔ کیا غضب جوڑ تھا جو جمیلہ آپا کی منظوری کے بعد وجود میں آیا۔ گھر بھر میں جھاڑو پوچھا کرنا اور شام میں بچے پڑھانا بھی عمر کے ذمہ تھا۔ گھر کے بچے تھے اور اپنی چاچی تھی، کیا فرق پڑتا تھا۔ بچوں سے فراغت کے بعد چائے بنانی ہوتی، پھر ساس اور جٹھانی بچے کو گود میں دبائے عمر کے کمرے میں محفل جما لیتیں۔ گاؤں کے قصے، گڑ، تمباکو، گنے کے کھیت، گاجر، مولیاں، تازہ دودھ، گوشت، پنجیریاں، مربے اور آج کے دور کی خرافات عمر ساتھ دیتی جاتی۔ رات بیتتی جاتی، محفل ہنوز گرم بلکہ گرم تر، ساس کا جوش و خروش بڑھتا ہی جاتا چلا اور جمیلہ آپا بات سنے جائیں وہ سنائے جائے اور خود عمر زور زور سے سر ہلاتی، برادری کے گلے شکوے میں برابر کا ساتھ دیتی۔ کولڈ ڈرنک تک بات آتے آتے گھڑی رات کے 2:30 بجاتی اور احمد پہلے سو جاتا۔ عمر نیند میں جھولا جھولنے لگتی بلکہ بے دم ہو کر گر جاتی تو ساس معذرت کرتی، جمیلہ آپا کو لیے رخصت ہوتی کہ بھئی اب سو جا، رات بہت ہو گئی، صبح ناشتے کے لیے جلدی اٹھ جانا، تیرا بابا جلدی مچا دیتا ہے۔ جاتے جاتے بھی وہ نصیحت کرنا نہیں بھولتیں۔ امی روز فون کر کے پوچھتی، نصیحتیں کرتی اور اسے مطمئن پا کر فون رکھ دیتی۔ احمد اور عمر دن کے وقت بات کرنے کا کوئی لمحہ ہرگز نہیں پا سکتے تھے۔ اگر جو کبھی وہ اکٹھے پائے جاتے، ماں جی فوراً سے مصروف کر دیتیں، چاول لے آؤ، گوشت لے آؤ، ٹانگیں دبا دو۔ اس گھر میں کام 100 بندے کا تھا اور عمر اکیلی بیچاری کیا کرتی۔ احمد کو کسی کام سے لاہور بہن کے گھر جانا پڑا، نئی نویلی دلہن چھوڑ کر گیا تھا۔ بے تاب ہو کر فون کیا تو جمیلہ آپا نے فون اسے پکڑانے کی بجائے ساس کو تھما دیا کہ احمد اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ سن چکی تھی کہ اسے عمر سے بات کرنا تھی۔ جمیلہ آپا فون اماں کو تھما کر اسے چاولوں کی صفائی پر لگا گئیں اور عمر ہونکوں کی طرح تکتی رہ گئی۔ احمد اب اماں جی سے بات کر رہا تھا، وہ سن رہی تھی، دل کو کچھ کھٹکا سا ضرور تھا۔ احمد نے اسی سے بات کرنی تھی مگر جمیلہ آپا نے فون اماں کو دیا تھا۔ وہ جتنی بھی بے وقوف ہوتی یا بنائی جاتی محبت کو سمجھتی تھی، اس محبت کو جو شوہر اور بیوی کے درمیان روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ دونوں بہت کم باتیں کر سکتے تھے مگر دل کی لگن سچی تھی، تڑپ حقیقی تھی جو احمد کو راتوں رات بڑی بہن کے سنہری جال سے نکال لے آئی تھی۔ آپا ماہم کی باتیں جتنی بھی چکنی چپڑی ہوتی، اس میں عمر کہیں نہیں تھی۔ وہ اکتا کر بھاگ نکلا تھا۔ دولہا بھائی کی کام چوری احمد کے سوا کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ بھائی اور تابع دار بھائی اگر بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اسے فقط بیوی نظر آنے لگے تو انہی حالات سے بچنے کے لیے انہوں نے بہترے جال بچھائے تھے۔ بڑے بھائی اور جمیلہ آپ کی زندگی کا دار و مدار اسی پر تھا۔ نحوست چھا گئی ہے اس گھر پر۔ جیٹھ بیٹھے بیٹھے چلانے لگا تھا۔ عمر چولہے پر روٹیاں پکانے بیٹھی تھی۔ تنخواہ میں سے پورے 2000 کم تھے اور وہ 2000 احمد نے عمر پر خرچ کیے تھے، اس کے 2 جوڑے گرمی کے اور ہوائی چپل، ورنہ وہ بھی لینے کی روادار نہیں تھی۔
جیسے سب روکھی سوکھی کھا کر پہن کر جی رہے تھے۔ بیچاری امر دل و جان سے ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر احمد کو احساس تھا اور نہ جانے کیسے ہوا تھا کہ وہ اسے کسی طرح برتنوں اور باتوں کے جال سے نکال لے گیا تھا اور اپنی پسند کے 2 سوٹ سلوائے تھے، اور وہیں جیٹھ کو نحوست کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ کھٹک گیا تھا۔ ماں کے دیے تسلی دلاسے بہلاوے شادی کے بعد نہ بدلنے کی قسمیں حربے سارے ناکام ہوتے نظر آتے تھے۔ آج 2000 نکلے تھے، وہ بھی پوچھے بغیر، کل 10,000 خرچ کر ڈالے تو کون کہنے والا تھا، خود کماتا تھا، بیوی تھی، خرچ کر لیے۔ ہر طرف نحوست نے ڈیرے ڈالے تھے۔ ساس جمیلہ اور جیٹھ کے چہرے سے تلخی سے اٹ گئے تھے۔ سب اگلے قدم پر غور کر رہے تھے، مگر جیٹھ ذرا بے صبرا واقع ہوا تھا۔ وہ چپ رہنے والا نہیں تھا۔ امر نے جلدی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا تاکہ نحوست کے سائے جلد از جلد چھٹ نکلیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل نحوست تو وہ خود تھی اور خود ہی نحوست دور کرنے کی تدبیر کر رہی تھی۔ منحوس نہ ہو تو زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ ساس اور جیٹھانی جمیلہ کے گٹھ جوڑ نے احمد اور امر کو حتی المقدور دور رکھا تھا، مگر دور رہ کر بھی، الجھ کر بھی وہ کتنے قریب تھے کون جانے۔ آہستہ آہستہ کم کرتے وہ تھکنے لگی۔ اس کی زندگی میں کسی کی آمد کی نوید تھی، وہ کمزور ہونے لگی تھی۔ کام کے دباؤ اور ساس اور جیٹھانی کے تلخ رویے کی وجہ سے بھی وہ پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ گھر کے کام بٹ گئے۔ برتن چونکہ ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ امر کے ذمے، جھاڑو جمیلہ آپا کے ذمے۔ امر کی ایمانداری اور جی لگا کے کام کرنے کی وجہ سے برتن صاف ستھرے، چمکدار اور آدھے وقت میں دھل دھلا کر اپنی جگہ پر پہنچ جاتے۔ جمیلہ آپا نے آسان کام سمجھ کر اسے برتنوں سے ہٹا دیا اور جھاڑو پکڑا دی۔ ان کے بچے بے حد بدتمیز اور گندے تھے، جو بڑے بڑے قد نکالے ندیدے پن کی آخری حدوں کو چھوتے بچوں جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ امر کے لیے انہیں روکنا اور گھر صاف رکھنا مشکل تھا، کیونکہ جمیلہ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھیں۔ جو جہاں ہے، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ ان کے بچے تک امر سے خائف تھے، وہ کیوں یہاں آ گئی تھی، کب جائے گی۔ اور تو اور چاچو اور امر ساتھ اچھے بھی نہیں لگتے تھے، اور وہ بدتمیز اور بد زبان بچے تھے۔ وہ بے خبر تھی، مگر اتنی بے خبر نہیں تھی کہ نہا کر نکلے پڑے غائب کنگھی کرنے لگے تو کنگھی نہ ملے کہ جائے تو پانی بند۔ وہ میلی کچیلی رہنے لگی اور غور کرنے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ یہ کام جمیلہ آپا اور ساس کا ہی تھا۔ وہ دونوں اسے صاف بھی نہیں رہنے دیتا چاہتی تھیں۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ بوڑھا جھریوں والا چہرہ سفید بالوں سمیت یہ گھٹیا حرکت بھی کر سکتا تھا۔ احمد اسے 150 دینے لگا تھا۔ جمیلہ آپ وہ پیسے غائب کرنے لگی تھیں۔ جمیلہ آپا اور ان کے بچے یہ کام اس صفائی سے کرتے کہ اسے خبر بھی نہ ہوتی، جو ایک دن وہ نہ دیکھ لیتی۔ اس بات پر وہ واہ ویلا کرتی، مگر جمیلہ آپا زور زور سے بولنا شروع ہو گئی تھیں۔ امر ماں بننے والی تھی، ظاہر ہے کہ خرچہ بڑھ گیا تھا، اور جمیلہ اس مسئلے کا توڑ سوچنے میں مصروف تھی۔ اسے پاتا تھا، وہ جان چکی تھی کہ جمیلہ آپا کی قناعت کے پیچھے چھپی اصل صورت کتنی بھیانک ہے۔ گھٹیا عورت کی سوچ بوٹی سے شروع ہو کر بوٹی پر ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ دیور پر قبضہ کر کے اسے گھر میں ہی بے حیثیت کر دینا چاہتی تھیں۔ ہر مشکل اور الجھا ہوا حقوق کام امر کے حوالے کرتیں اور دیکھیں کہ اسے کون سا کام کرنا برا لگ رہا ہے، کس کام کو کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی ہے، وہ سارے کام کر رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، مگر اسے جمیلہ آپا کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی، اور ساس کے ٹسوے اپنی حقیقت آپ بیان کرتے تھے۔ وہ نکمے بیٹے کو چھوٹے بیٹے کی زندگی میں کعبہ بنا کر رکھنا چاہتی تھیں، ایسا شخص جو کھائے بھی اور کسی کا احسان بھی نہ رکھے، جو صرف کھانے اور روب ڈالنے یا پھر دوسرے بہن بھائیوں کا خون چوسنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ انہیں سب سے بری امر لگتی تھی، کیونکہ اس نے احمد کی کمائی اور اس کی توجہ بانٹی تھی، اور جمیلہ آپا جو شوہر کو ہمیشہ بے ساکھیوں پر چلاتی آئی تھیں، بے ساکھیاں کسی طرح چھیننے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ وہ ہر صورت امر کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر امر اس رستے میں کسی کو بھی لے آئی تھی۔
اپنی پیاری بیٹی نیلم کو وہ اور نیلم اب دو تھے، اسے نیلم سہارا لگتی تھی، اور ساس اور جمیلہ نے نیلم کو اپنے قبضے میں کرنے کا سوچا تھا۔ نیلم تائی کے پاس سوئے گی، دادی سے کھانا کھائے گی، تو امر جو ان کی خباثت کو فطری محبت سمجھتی اور کیا کرتی، سارا دن اس کی بیٹی اس سے دور کی جانے لگتی تھی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی، اسے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ زندگی چھوٹے کم ظرف لوگوں کے بغیر کتنی آسان تھی، یہ احمد اور امر دونوں کو ہی پتہ چل گیا تھا، مگر کہا کسی نے نہیں۔ کتنے دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن جمیلہ آپا اور غفران بھائی چلے آئے تھے اور ان کا اصرار تھا کہ انہیں واپس چلنا چاہیے، مگر احمد نے انہیں کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیا تھا۔ وہ شہد میں ڈوبے نشتر لے کر واپس چلے گئے تھے۔ کچھ رشتے کتنے بڑے بوجھ میں بدل جاتے ہیں نا، جو کسی طرح قابل قبول رہتے ہی نہیں۔ کاش وہ دوسروں کے ساتھ جینا سیکھ جاتے، خود جیتے اور دوسروں کو بھی جینے دیتے ان کے پورے حقوق کے ساتھ، امر نے سوچا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔